वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 7 के लिए सबक नंबर 4 को पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की तैयारी करवाऊंगी, थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। तो सभी बच्चों को सबसे पहले मैं इस नज़्म को पढ़ना बताऊंगी ताकि जिन बच्चों को उर्दू पढ़ने में दिक्कत आती है वो इस नज़्म को पढ़ना सीख सकें। फिर मैं इस नज़्म के सभी अशार की तशरीह लिखना सिखाऊंगी कि एग्ज़ाम में अगर किसी भी अशार की तशरीह आएगी तो आप किस तरह से लिखोगे। फिर इस नज़्म का मरकज़ी ख़याल लिखना बताऊंगी कि एग्ज़ाम में कैसे लिखोगे। लास्ट में टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर लिखना बताऊंगी। और एक ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ कि इस बुक के 15 चैप्टर हैं, तो 15 के 15 चैप्टर एक साथ एक ही वीडियो में मैंने अपलोड किए हैं। ये वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अगर बच्चे कमेंट बॉक्स के अंदर बोलेंगे कि आप लिंक सेंड कर दें मैम, तो मैं उनके लिए लिंक भी सेंड कर दूँगी। तो सबसे पहले नज़्म को पढ़कर बताती हूँ। नज़्म का नाम है चंद नसीहतें। इस नज़्म को लिखा है इकबाल ने। सभी बच्चों को याद रहेगा चंद नसीहतें नज़्म को किसने लिखा है? इकबाल ने। नज़्म के शायर का नाम याद रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में जब नज़्म के अशार की तशरीह लिखने के लिए कहा जाएगा तो उसमें शायर का नाम भी लिखा जाता है। तो नज़्म कुछ इस तरह से है। काट लेना हर कठिन मंजिल का कुछ मुश्किल नहीं, काट लेना हर कठिन मंजिल का कुछ मुश्किल नहीं, एक ज़रा इंसान में हिम्मत चलने की हिम्मत चाहिए। मिल नहीं सकती निकम्मों को ज़माने में मुराद, कामयाबी की जो ख्वाहिश हो तो मेहनत चाहिए। खाक मेहनत हो सकेगी हो ना जब हाथों में ज़ोर, तंदुरुस्ती के लिए वर्जिश की आदत चाहिए। खुश मिजाजी सा ज़माने में कोई जादू नहीं, हर कोई तहसी कहे ऐसी तबीयत चाहिए। हंस के मिलना राम कर लेता है हर इंसान को, सबसे मीठा बोलने की तुमको आदत चाहिए। एक ही अल्लाह के बंदे हैं सब छोटे बड़े, अपने हम जिन्सों से दुनिया में मोहब्बत चाहिए। है बुराई सी बुराई काम कल पर छोड़ना, आज सब कुछ करके उठो अगर फराख्त चाहिए। जो बुरों के पास बैठेगा बुरा हो जाएगा, नेक होने के लिए नेकों की सोहबत चाहिए। साथ वाले देखना तुमसे ना बढ़ जाएं कहीं, जोश ऐसा चाहिए ऐसी हिम्मत चाहिए। हुक्मरां हो कोई हो अपना हो या बेगाना हो, दी खुदा ने जिसको उस्सत उसकी इज्जत चाहिए। देख कर चलना कुचल जाए ना चूटी राह में, आदमी को बेजुबानों से भी उल्फत चाहिए। है इसी में बेहद इज्जत का अगर समझे कोई, छोटे बच्चों को बुज़ुर्गों की इताअत चाहिए। इल्म कहते हैं जिसे सबसे बड़ी दौलत है ये, ढूंढ लो इसको अगर दुनिया में इज्जत चाहिए। सब बुरा कहते हैं लड़ने को बुरी आदत है ये, साथ के लड़के जो हों उनसे रफ़ाक़त चाहिए। हो जमात में शरारत करने वाले भी अगर, दूर की उनसे वक्त साहब सलामत चाहिए। दूर की उनसे वक्त साहब सलामत चाहिए। बाप दादाओं की बड़ाई पर न इतराना कभी, सब बड़ाई अपनी मेहनत की बदौलत चाहिए। चाहते हो अगर सब छोटे बड़े इज्जत करें, शर्म आँखों में निगाहों में मुरव्वत चाहिए। बात ऊँची ज़ात में भी कोई इतराने की है, आदमी को अपने कामों की शराफत चाहिए। गर किताबें हो गई मैली तो क्या पढ़ने का लुत्फ़, काम की चीज़ें हैं जो उनकी हिफाजत चाहिए। नज़्म को किसने लिखा है? इकबाल ने। अब नज़्म के सभी अशार की तशरीह लिखना बताऊंगी कि एग्ज़ाम में आपको कैसे लिखनी है। अब सभी बच्चे एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब एग्ज़ाम में कोई भी तशरीह लिखने के लिए आएगी तो सभी बच्चों को सयाको सबाक को लिखना मस्ट होता है। इससे एग्ज़ाम के अगर आप नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। सयाको सबाक में क्या लिखोगे? ये शेर नज़्म चंद नसीहतें से लिया गया है जिसे इकबाल ने लिखा है, इसलिए नज़्म के शायर का नाम याद रखना ज़रूरी है क्योंकि सयाको सबाक में नज़्म के शायर का नाम लिखा जाता है। पहला शेर पढ़कर बताती हूँ। काट लेना हर कठिन मंजिल का कुछ मुश्किल नहीं, एक ज़रा इंसान में चलने की हिम्मत चाहिए। तशरीह में लिखोगे। पहले शेर में शायर कह रहा है कि अगर इंसान में हौसला हो तो वे मुश्किल से मुश्किल रास्ता तय करके अपनी मंजिल पा सकता है, बस उसमें चलने की हिम्मत होनी चाहिए। समझ आया कि पहले शेर में शायर कह रहा है कि अगर इंसान में हौसला हो तो वो मुश्किल से मुश्किल रास्ता तय करके अपनी मंजिल पा सकता है, बस उसमें चलने की हिम्मत होनी चाहिए। अगला शेर है। मिल नहीं सकती निकम्मों को ज़माने में मुराद, कामयाबी की जो ख्वाहिश हो तो मेहनत चाहिए। तशरीह होगी। दूसरे शेर में शायर कह रहा है कि अगर इंसान को कामयाबी चाहिए तो मेहनत करनी होगी, क्योंकि निकम्मों यानी कि मेहनत और काम ना करने वालों को क्या कहते हैं? निकम्मा। तो निकम्मों को ज़माने में कभी कामयाबी नहीं मिल सकती है।
سمجھ میں آیا دوسرے شعر کا مطلب؟ کہ اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ اگر انسان کو کامیابی چاہیے تو محنت کرنی ہوگی، کیونکہ نکمے لوگ کبھی زندگی میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ اگلا شعر ہے، خاک محنت ہو سکے گی ہونا جب ہاتھوں میں زور، تندرستی کے لیے ورزش کی عادت چاہیے۔ تشریح، اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ انسان کو تندرست رہنے کے لیے ورزش کرنا چاہیے، کیونکہ وہ لوگ کبھی محنت نہیں کر سکتے جن کے ہاتھ پاؤں میں دم نہ ہو۔ کیا لکھو گے؟ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ انسان کو تندرست رہنے کے لیے ورزش کرنی چاہیے، کیونکہ وہ لوگ کبھی محنت نہیں کر سکتے ہیں جن کے ہاتھ پاؤں میں دم نہیں ہوتا۔ خوش مزاجی سا زمانے میں جادو نہیں، ہر کوئی تہسی کہے ایسی طبیعت چاہیے۔ اس کا مطلب ہے، اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ جب کوئی کسی سے ملے تو خوشی سے ملے، تاکہ ہر ایک تعریف کرے، کیونکہ خوش مزاجی انسان کے لیے جادو سے کم نہیں ہوتی ہے۔ ہنس کے ملنا رام کر لیتا ہے ہر انسان کو، سب سے میٹھا بولنے کی تم کو عادت چاہیے۔ تشریح میں لکھو گے، اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ ہر انسان کو میٹھا بولنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اگر انسان کی زبان میں مٹھاس ہو تو سامنے والے کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اور ہنس کر بولنے سے انسان کا بڑے سے بڑا کام نکل آتا ہے۔ ایک مشہور کہاوت بھی ہے کہ میٹھے بول میں جادو ہے۔ یہاں کیا لکھو گے؟ مثل مشہور ہے کہ میٹھے بول میں جادو ہے۔ اگلا شعر ہے، ایک ہی اللہ کے بندے ہیں سب چھوٹے بڑے، اپنے ہم جنسوں سے دنیا میں محبت چاہیے۔ تشریح میں لکھو گے، اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ دنیا کے ہر چھوٹے بڑے انسان اللہ کے ہی بندے ہیں، اس لیے ہمیں اپنے ہم جنسوں یعنی کہ اپنے ساتھ والوں سے محبت کرنی چاہیے، چھوٹے بڑوں کی تفریق نہیں کرنی چاہیے، یعنی کہ کسی کے ساتھ نا اتفاقی نہیں برتنی چاہیے۔ اگلا شعر ہے برائی سی برائی کام کل پر چھوڑنا، آج سب کچھ کرے اٹھو اگر فراغ چاہیے۔ تشریح میں لکھو گے، اس شعر میں شاعر یہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں کام سے فرصت چاہیے، فراغ چاہیے، تو آج کا کام کبھی کل پر نہ چھوڑو، کیونکہ آج کا کام کل پر چھوڑنا بری عادت ہے۔ آج کا کام کل پر ٹالنے والوں کو کبھی سکون نہیں ملتا۔ اگلا شعر ہے، جو بروں کے پاس بیٹھے گا برا ہو جائے گا، نیک ہونے کے لیے نیکوں کی صحبت چاہیے۔ تشریح میں لکھو گے، شاعر کہتا ہے کہ صحبت کا اثر انسان پر پڑتا ہے، اگر انسان نیک لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے تو نیک بنتا ہے، بروں کے پاس بیٹھنے سے برا بنتا ہے۔ اگلا شعر ہے، ساتھ والے دیکھنا تم سے نہ بڑھ جائیں کہیں، جوش ایسا چاہیے ایسی ہمت چاہیے۔ تشریح ہوگی، اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے ساتھی تم سے آگے بڑھ جائے، اس لیے تم میں ان سے آگے نکلنے کی ہمت اور جوش کا ہونا ضروری ہے۔ اگلا ہے، حکمراں ہو کوئی ہو اپنا ہو یا بیگانہ ہو، دی خدا نے جس کو عزت اس کی عزت چاہیے۔ تشریح میں لکھو گے، اس شعر کا مطلب ہے کہ اللہ نے جس کو عزت دی ہے ہمیں بھی اس کی عزت کرنی چاہیے، چاہے وہ بادشاہ ہو یا کوئی اپنا ہو یا پھر غیر ہو۔ اگلا شعر ہے، دیکھ کر چلنا کچل جائے نہ چیوٹی راہ میں، آدمی کو بے زبانوں سے بھی الفت چاہیے۔ اس کا مطلب ہے، اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ انسان کو دیکھ کر چلنا چاہیے تاکہ اس کے چلنے سے کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے، راستہ چلتے ہوئے احتیاط برتنی چاہیے کہ کہیں قدموں تلے بے زبان چیوٹی نہ آ جائے۔ ہے اس میں بھید عزت کا اگر سمجھے کوئی، چھوٹے بچوں کو بزرگوں کی اطاعت چاہیے۔ تشریح، اس شعر کے مطابق بچوں کو اپنے بزرگوں کا فرما بردار ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں عزت کا راز پوشیدہ ہوتا ہے، چھپا ہوتا ہے۔ علم کہتے ہیں جسے سب سے بڑی دولت ہے، یہ ڈھونڈ لو اس کو اگر دنیا میں عزت چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ اگر تمہیں دنیا میں عزت چاہیے تو علم کا حاصل کرنا ضروری ہے، کیونکہ علم سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دولت نہیں ہے۔ سب برا کہتے ہیں لڑنے کو بری عادت ہے یہ، ساتھ کے لڑکے جو ہوں ان سے رفاقت چاہیے۔ تشریح میں لکھو گے، اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ ہمیں آپس میں مل جل کر رہنا چاہیے، کیونکہ لڑنا جھگڑنا بری عادت ہے۔ دوستانہ ماحول میں زندگی بسر کرنی چاہیے تاکہ ساتھ میں رہنے والے لڑکے تمہارے دشمن نہیں دوست ہوں۔
ہو جماعت میں شرارت کرنے والے بھی اگر دور کی ان سے فقط صاحب سلامت چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ شاعر کا کہنا ہے کہ اگر جماعت میں کلاس میں شرارتی بچے ہو تو ان سے دور کی سلام دعا رکھنی چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ ان سے بے تکلف نہ ہو اور ان کے قریب نہ جائیں، انہیں دوست نہ بنائیں۔ اگلا شعر ہے، باپ دادا کی بڑائی پر نہ اترانا کبھی، سب بڑائی اپنی محنت کی بدولت چاہیے۔ تشریح میں لکھو گے، اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ انسان کو اپنے باپ دادا کی دولت اور شہرت پر فخر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خود محنت کرو تاکہ لوگ تمہیں بڑا سمجھیں۔ چاہتے ہو اگر کہ سب چھوٹے بڑے عزت کریں، شرم آنکھوں میں نگاہوں میں مروت چاہیے۔ تشریح میں لکھو گے، اس شعر میں شاعر کا کہنا ہے کہ اگر تم ہر چھوٹے بڑے سے عزت چاہتے ہو تو تمہاری آنکھوں میں شرم و لحاظ اور دوسروں کی عزت کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اگلا شعر ہے، بات اونچی ذات میں بھی کوئی اترانے کی ہے، آدمی کو اپنے کاموں کی شرافت چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس شعر کے مطابق انسان کو اپنی اونچی ذات پر فخر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آدمی کی شرافت اس کے عمل و کردار سے ظاہر ہوتی ہے۔ گر کتابیں ہو گئی میلی تو کیا پڑھنے کا لطف، کام کی چیزیں ہیں جو ان کی حفاظت چاہیے۔ تشریح، آخری شعر میں شاعر کہتا ہے کہ پڑھتے وقت کتابیں خراب نہ ہو، صاف ستھری کتاب کا مطالعہ کرنے سے لطف آتا ہے، یعنی کہ صاف ستھری کتاب کو پڑھنے میں ہی مزہ آتا ہے، کیونکہ کتاب ہمارے کام کی چیز ہے، یعنی ہمیں اپنے کام کی چیزوں کی حفاظت کرنی چاہیے، ان کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ اب اس نظم کا مرکزی خیال ہے۔ مرکزی خیال کا مطلب ہے کہ اس نظم کے اندر کیا پیغام دیا گیا ہے، شاعر نے کیا بات بتائی ہے، اس بات کو لکھنا۔ تو ایگزام میں اس نظم کا مرکزی خیال لکھنے کے لیے کہا جائے گا اپنے شبدوں میں لکھو، تو کس طرح سے لکھو گے؟ اس نظم میں علامہ اقبال بچوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ انسان کو کامیابی حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی چاہیے، کیونکہ نکموں کو کبھی منزل نہیں ملتی، بڑوں سے عزت اور چھوٹوں سے پیار کرنا چاہیے، ہر ایک سے خوش مزاجی سے ملنا چاہیے، اچھے اور نیک لڑکوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، اور دنیا میں بڑا بننے کے لیے محبت اور علم دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ تو اس طرح سے اس نظم کا مرکزی خیال لکھا جائے گا ایگزام میں۔ اب اس نظم کے ٹیکسٹ بک کے کوشچن آنسر ہے، پڑھ کر بتا دیتی ہوں۔ سوال نمبر 1، سب سے میٹھا بولنے کی عادت کا کیا فائدہ ہے؟ جواب، سب سے میٹھا بولنے کا فائدہ یہ ہے کہ انسان دوسروں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور بڑے سے بڑا کام نکال لیتا ہے۔ میٹھا بولنے والوں کو سب عزیز رکھتے ہیں، یعنی کہ سب پیارا رکھتے ہیں، اپنے پاس اٹھاتے بٹھاتے ہیں۔ سوال 2، اپنے ہم جنسوں سے دنیا میں کس طرح ملنا چاہیے؟ جواب میں لکھو گے، اپنے ہم جنسوں سے پیار و محبت سے ملنا چاہیے۔ سوال نمبر 3، برے لوگوں کے پاس بیٹھنے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ جواب ہوگا، برے لوگوں کے پاس بیٹھنے کا نتیجہ برا ہوتا ہے، کیونکہ انسان پر صحبت کا اثر پڑتا ہے۔ سوال نمبر 4، اس نظم سے کیا سبق ملتا ہے؟ اس نظم سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو کامیابی حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی چاہیے، اپنے بڑوں کی عزت کرنی چاہیے، آج کا کام کل پر نہیں چھوڑنا چاہیے، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، ساتھیوں سے محبت کرنی چاہیے، اپنے بزرگوں کے نام و دولت پر اترانا نہیں چاہیے، اور علم حاصل کرنا چاہیے۔ تو یہاں سے یہ ویڈیو کمپلیٹ ہو گئی ہے۔